جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ آج چاند دکھ گیا تو آج سے تراویح ہوگی، کل پہلا روزہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم تمام ایمان والوں کو اس پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ پا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ہوگے تو میں اس کے اندر تمہیں ترقی عطا فرماؤں گا۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ مذہب ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی، مکمل کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 پر اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور نمبر 2 پر 5 وقت کی نماز پڑھنا، نمبر 3 پر زکوٰۃ دینا ہے۔ مالداروں پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو، اس کی تفصیل ہے، جو صاحب نصاب ہے سال میں 1 مرتبہ اس کو زکوٰۃ دینا، یعنی اللہ نے مالدار کے مال میں غریب کا حق رکھ دیا ہے، وہ سال میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور چوتھا رکن ہے روزہ، اور 5واں رکن ہے حج۔ تو اب یہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے رمضان کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دونوں باتیں فرمائی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے آخر تک تمام ایمان والے اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر روزہ فرض کیا ہے، اور رمضان کا مہینہ جو زندگی میں پائے، من شہدہ منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں تمام ایمان والوں سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں یہ موقع دیا ہے تو شکر کے ساتھ پورا اہتمام کیجیے کہ کوئی بھی بالغ مرد ایسا نہ رہنے پائے جو رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ نمبر 1 پر تو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں خوش دلی سے، کہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے اندر کتنی اس کے اندر اللہ نے صفتیں رکھی ہیں، کتنا اس کا فائدہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے کہہ دیا تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مالک آپ سے کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، تو ہم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کے مالک نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پوری خوش دلی سے، دل جمی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزے کا پورا نظام بنایا جائے کہ کوئی بھی بالغ مرد ہمارے یہاں بغیر روزے کے نہ رہے۔ دوسرا، قرآن رمضان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنا ہے تمام ایمان والوں سے کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ نظام بنائیے کہ جتنی بھی قرآن کی تلاوت کر سکیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت یا خود پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد قرآن کی سماعت کرنا ہے یا سننا۔ 1 رمضان سے لے کر 27، 28، 29 تک آپ نے نظام بنائیے کہ تراویح کے اندر اہتمام سے، اطمینان سے قرآن سنیں، جلد بازی نہ کریں۔ 10 دن، 12 دن، 15 دن پڑھ کر جو ٹہلتے رہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں، بلکہ آپ کا ایسا نظام بنائیے کہ پورے رمضان اطمینان سے قرآن سنیں۔ اس کی پوری تفصیلات موجود ہے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، اور ترتیل کا مطلب یہ ایک ایک حرف پڑھنے والا ادا کر رہا ہو اور سننے والا وہ ان الفاظ کو، اپنے ان حروف کو وہ اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ تو دوسری بات یہ کہنا ہے کہ قرآن کی سماعت کا اہتمام کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک چوتھی بات یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کیجیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے تو تمام ہمارے نوجوان دوستوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے چند دن کے لیے ان کو روزہ ان کا معاف ہوتا ہے شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اس کا احترام یہ ہے کہ آپ پبلک پیلیس پر کھانے پینے سے احتراز کریں۔ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ رمضان کے احترام کے اندر پبلک پیلیس خاموشی سے کمرہ بند کر کر، آفس میں بیٹھے ہیں تو اپنی چیئر پر بیٹھے ہیں تو دروازہ بند کر کے کھائیے پیجیے، پبلک عام لوگوں کے سامنے کھائیں، یہ رمضان کا احترام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جو میں نے ابھی آیتیں آپ کو بتائیں 183 کے پورے رکوع کے اندر یہاں اللہ نے دیگر باتیں کہی، یہاں پر دعا مانگنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ تو اس لیے تمام ہمارے ایمان والوں سے یہ کہنا ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے رمضان کو پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث ہدایت بنائے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ دیکھیے، اس کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور جائز طریقے سے جو خواہش پوری کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اب اس موقع پر ہم سب کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے غریب اور ہمارے تعلق والوں میں، محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، متعلقین میں اگر کوئی غریب محتاج ہے تو اس کی ضروریات کا بھی پورا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر پا رہا ہو۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے عام طور سے پوری امت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث ہدایت بنائے، اور پورے اہتمام اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔